اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے حسن وہ جس کا نانا نبی، ہے حسن وہ جس کا بابا علی، ہے حسن وہ جس کی ماں سیدہ، ہے حسن وہ جس کا عرش بری پر ہے نام، ہے حسن وہ جس کے رعایا ہے 10 امام، ہے حسن وہ جس نے قلم کی نوک سے کیے کچھ سر قلم۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ پروگرام رمضان کی شان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس کاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں میڈم عروج درانی جو شاعرہ ہیں۔ عروج درانی NCA سے گریجویٹڈ ہیں، گرافک کی ڈیزائنر ہیں۔ 2.5 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے 11 ایوارڈ مختلف تنظیموں سے حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی لیا ہے۔ حال ہی میں منسٹر صاحب سے بھی ایوارڈ لیا ہے جی۔ اور ان کے ساتھ ہی شوکت علی ناز صاحب ہیں جو کہ شاعر ہیں، 40 سال سے قطر میں رہے ہیں، حمد نعت سلام اور غزلیہ شاعری کرتے ہیں، کئی عالمی مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں جی ناظرین۔ اور آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے صلہ رحمی جی۔ مس کاریہ کنول، آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں تو مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بہتر طریقے سے نبھائے جائیں، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ہاں جایا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور اگر مالی حوالے سے کوئی تنگ دست ہے یا کمزور ہے تو اس کی مالی امداد کی جائے، اس کی مدد کی جائے جی اس کی مدد کی جائے، ان کو صدقات و خیرات کے ساتھ ان کی مالی مدد کی جائے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، گویا کہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی میں آتا ہے۔ تو اسلام میں ہمیں اچھی اخلاق اور اعلیٰ معاشرتی اقدار کی تعلیم دی گئی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہہ دیجئے تم جو کچھ بھی خرچ کرو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو۔ پھر فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور ان کا حق دو، یعنی کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ مس کنول یہ بتائیے گا، ایک تو یہ قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، تو وہ رشتہ دار بھی ہیں جن سے کہ ہمارا جھگڑا نہیں بولتے ہم لوگ آپس میں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ ناراض ہیں ان کے گھر میں جا کے ان کو منایا جائے، ان سے معافی کا سلسلہ کیا جائے، باوجود اس کے نہ وہ مانے نہیں بولتے تو کیا کیا جائے؟ لیکن پھر ان کا تو تعلق نا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے نا۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ بولتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، تو ہم کسی اور انسان کے ذریعے اس کی مدد کر دیں پیسے دے کے؟ جی بالکل ایسے کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں مطلب کہ بولنا چاہتے اور آپ کا گفٹ نہیں قبول کرنا چاہتے تو آپ کسی اور کے تھرو بھیج دیں، آپ ان کے سامنے نہ آئیں کہ میں نے بھیجا ہے، جی شو نہ ہو، تو آپ ان کی نا وہ چھپ کے مدد کر سکتے ہیں، اس کو چھپ کے مدد کرنا کہتے ہیں، تو یہ آپ چھپ کے مدد کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اس میں اجر و ثواب ہوگا؟ جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں تو کیا تمہیں پتہ ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ جی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم کو دینا، فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکین کو دینا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟
تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مسافر کو دینا، جی کسی نے کہا کہ اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دینا، جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا تعجب سے کہ حضور پھر آپ ہی بتا دیں. جی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کہ تمہارا رشتہ دار ہو اور غریب ہو اور حقدار ہو جی اور تم سے ناراض بھی ہو جی اور تم کسی طرح اس کے گھر وہ صدقہ یا خیرات وہ کر دو، وہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. ایک تو تمہیں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب لوگ تو اس طرح نہیں سوچتے، لوگ اس طرح نہیں سوچتے، کہتے ہیں ہمیں نہیں بلایا تو ہم اس کو دیکھیں گے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے، ہے. وہ کسی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. اور نہ دیکھیں نا مومن بندہ ہی وہ ہے جو اسلام میں پہل کرتا ہے، پہل کرے اور جو دوسروں کا خیال خیال رکھے، رکھے. ڈیپلی اس کو سوچے کہ میں نے کہاں کس طرح کس کی مدد کرنی ہے. جی جی یہ نہیں کہ بھی بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ جو مجھے اچھا جانے گا، مجھے اچھا سمجھے گا تو میں اس کی مدد کروں. دکھاوا تو کسی صورت میں ریاکاری تو اللہ کو اور ناپسند اگر ہے. یہ جو چھپ کے کرنے والے معاملات ہیں اس میں دکھاوا تو ہونا، اس نے ظاہر تو ہونا نہیں کہ پیسے دیکھیے دکھاوا نہیں بھی ہے تو بھی اللہ رب العزت نے اس کو اجر عظیم عطا کر دینا ہے. جی اس کے چھپ کے اس کو جو اس کی مالی امداد کی ہے اس کے اوپر زیادہ اللہ اجر دے گا. جی جو دوہرا اجر دے گا نا اللہ تعالیٰ، ایک تو صلہ رحمی کا، دوسرا خیرات کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. جی میڈم عروج صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ شاعری کا شوق کب سے ہے؟ میں تقریباً 8th کلاس میں تھی. اچھا. تو میں نے کچھ ایسے ہی لکھنا شروع کیا. جی نعت سب سے پہلے میں نے کہی، نعت رسول مقبول. جی جی میرے اسکول میں میلاد تھا. جی میرے پاس کوئی نعت نہیں تھی. جی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پہلے نعت لے کے آئیں تو پھر آپ کو حصہ ملے گا. اسی طرح نعت شریف کے کچھ وہ میں نے شعر کہے اور اس کے پھر میں نے طرز بھی خود بنائے. تو اس طرح سے پھر یہ کیا بات ہے. پھر تو ایک تو آپ نے شاعری کی، پھر آپ نے اس کی دھن بھی بنائی. جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر وہ جا کے نعت وہاں پڑھی. وہ جب میں نے ٹیچر کو بتایا انہوں نے مجھ سے آپ کو یاد ہے وہ نعت؟ نہیں یاد نہیں ہے. اب نہیں یاد نہیں ہے جی، بالکل یاد نہیں ہے. ظاہر ہے وزن میں نہیں ہوگا. جی جی لیکن ہوتا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم جو چیز ہم نے کی وہ اکثر یاد رہ جاتی ہے. جی یاد رہ جاتی ہے. جی بالکل. لیکن یہ کہ بس وہ میں جا کے پڑھ آئی. 8th کلاس میں تھی. اس میں وزن کا بھی ظاہر مسائل ہوں گے، لیکن بس میں نے جو بھی لکھا تھا وہ میں نے وہاں پہ. جی شوکت علی ناز صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کو شاعری سے کب سے شاعری کا شوق ہے؟ میرا بھی وہی حال ہے کہ 9th کلاس میں جب ہمارے ٹیچر 9th یا 10th میں نا جی ہمیں یہ شاعری وغیرہ پڑھاتے تھے نا، جی جی میر غالب یہ جی سب، جی تو یوسف نام تھا ان کا، میاں والی سے تھے. جی تو اتنی گہرائی سے پڑھاتے تھے وہ، اتنا یعنی کہتے ہیں نا اسی پنجابی کہتے ہیں کھب کے، جی جی اس کا ٹرانسلیشن جو کرتے تھے، جو ہمیں وہ سمجھاتے تھے نا، تو ہمارے ذہنوں میں چیزیں بیٹھ جاتی تھیں. جی کچھ استاد سمجھاتے اتنے اچھے طریقے بالکل ایسے سے ہی، ہیں بالکل کہ وہ سمجھ آتی ہے اور بچے کو یاد رہتا ہے، اور کچھ تو ایسے سمجھاتے ہیں اوپر سے نکل جاتی ہے. ہاں وہ بھی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی ہیں کئی استاد ایسے ہیں. ہاں جی ہمارے ایک استاد تھے، انگلش کے استاد تھے، جی اور بات تو کرنے کی نہیں ہے، لیکن جب وہ آتے تھے نا کلاس میں جی تو سب سے پہلے کہتے تھے پوتنی جو کتاباں کھولو. ایسے بھی انگلش کے استاد ہیں، اور پنجابی بھی اتنی بول رہے ہیں. تو ایسی بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہم نے جن استادوں سے سیکھا، ہمارے ایک استاد تھے آپ کہہ ہی دیتے. خیر اس وقت تو اتنی جو ضرورت ہیڈ نہیں ماسٹر ہوتی تھی کہ بچے اٹھ کے استاد کو کہیں، لیکن آج کے دور میں اگر کہتے ہیں تو بچوں نے اٹھ کے کہنا تھا جی سر جی اس کی ذرا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کیا ہے بوتنی کے. بالکل بالکل. تو یہ ہے بات. پھر ہمارے ایک استاد تھے اپنا، ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے سید صدیق شاہ صاحب. جی تو وہ بھی بڑے کائنڈ تھے. ایک ہمارے استاد تھے انگلش کے مفتی صاحب، شیخو پورہ سے پیدل آتے تھے یہاں. اگر شیخو پورہ سے ٹرین میں آ گئے ہیں تو یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے یہاں سے باغبان پورے تک مسلم ہائی اسکول سفر ہے، یہ تو بہت زیادہ سفر ہے. پیدل آتے تھے اور سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے اسکول میں. تو اچھے استادوں کے ساتھ رہے، ان سے سیکھا. تو اسی طرح بس دوستوں نے کئی بار دفعہ کہہ دینا یار وہ میں خط لکھے تھے، کوئی 2-4 شعر بھی چھپا دے. اچھا تو وہ کر دینا. اور سب سے پہلا جو میں نے باقاعدہ ایک شعر لکھا تھا، وہ میرے ایک دوست تھے، ان کے لیے میں نے عید کارڈ بنایا. میں خوش خط بھی ہوں اور خوش رائٹنگ بھی اچھی ہے میری، اور ڈیزائننگ وغیرہ بھی میں کر لیتا ہوں. تو میں نے ایک پھولوں کا گلدستہ سا بنایا، تو اس میں نے کچی پینسل سے لکھا کہ
شیشے سے بھی نازک دل ہے میرا پھولوں میں چھپا کر رکھا ہے اچھا اے فرخ زمانہ سنگ دل ہے کچھ جانچا ہے کچھ پرکھا ہے. واہ واہ باقاعدہ میرا یہ شعر تھا. کیا بات ہے. تو اس کے بڑے بھائی نے یہ پڑھا تو اسے پوچھتا ہے یہ کس نے بھیجا تمہیں کوئی کہا لڑکی کا آ گیا. اس نے یہی سمجھا لالا جی نے یہی سمجھا. تو بعد میں کہا نہیں یہ شوکت نے بھیجا ہے شوکت کی رائٹنگ اور شوکت کی یہ ڈیزائننگ ہے ساری پھول وول بنائے ہوئے. جی جی تو وہاں سے میری ابتدا ہوئی میری شاعری کی. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر تسلسل سے چل رہا ہے سلسلہ. صحیح. جی تو آپ شوکت علی ناز صاحب یہ بتائیے کہ آج ہمیں آپ کون سی نعت. ہاں میں حمد کے 3-4 شعر سنا کے پھر ایک نعت سناؤں گا. جی ٹھیک ہے. کیونکہ جی ٹھیک ہے. حمد ماہ باری تعالیٰ رمضان ہے بالکل. جی جی سنائیے. تو حمدیہ شعر ہے کہ ایک نظر تیری رحمت بھری چاہیے سبحان اللہ. ایک نظر تیری رحمت بھری چاہیے جامع توحید ہے تشنگی چاہیے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جامع توحید ہے تشنگی چاہیے اور کار دنیا سے کچھ بے رخی چاہیے. کار دنیا سے کچھ بے رخی چاہیے گر تجھے توشائے آخری چاہیے. گر تجھے توشائے آخری چاہیے. اور شعر ہے کہ تیرگی 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 اے خدا تیرگی 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 اے خدا روشنی 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 چاہیے. سبحان اللہ. روشنی 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 چاہیے. ماشاء اللہ. اور ایک نعت کے میں 4 ایک شعر میں پڑھتا ہوں اکثر مشاعروں میں اچھا تو بڑی مقبول ہے. جی جی اس کے 4 شعر پہلے میں جی سناتا بسم ہوں اللہ. پھر باقاعدہ نعت سناؤں گا. جی کہ عظمت بیان کر سکے ان کے مقام کی عظمت بیان کر سکے ان کے مقام کی اتنی بھلا مجال کہاں عقل خام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بھلا مجال کہاں عقل خام کی اور رکھ لے خدایا لاج دل تشنا کام کی. رکھ لے خدایا لاج دل تشنا کام کی تلچھٹ ہی دے دے حب محمد کے جام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تلچھٹ ہی دے دے حب محمد کے جام کی. اور شعر پہ غور کیجیے گا کہ میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں. جی جی سبحان اللہ. میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں دربان نے اگرچہ بڑی روک تھام کی. وہ ڈنڈے مارتے ہیں. واہ واہ. جی جی میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں دربان نے اگرچہ بڑی روک تھام کی. اور انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے. انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے کامل ثنا حضور علیہ السلام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. ایک دفعہ پھر انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے. بے شک بے شک اسی طرح انسان کیا فرشتے بھی مل کر نہ کر سکے کامل ثنا حضور علیہ السلام کی. اور اس کا آخری شعر ہے کہ اذن حضوری ناز کو مل جائے اس برس. اذن حضوری ہم سب کو مل جائے اس برس. اذن حضوری ہم سب کو مل جائے اس برس آقا یہ التجا ہے اس ادنا غلام کی. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے شعر سنائے. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت نوازش. جی مس کاریہ آپ صلہ رحمی پر مزید کوئی روشنی ڈالیں. جی رحم رشتہ جو ہے نا وہ ناتا وہ رحمان سے جڑا ہوا ہے. جی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے اس رشتے کو جوڑے رکھا تو گویا کہ اس نے مجھے جوڑا. جی اور جس نے اس کو توڑ دیا اس نے گویا کہ مجھے توڑ دیا. جی جی تو قرآن مجید میں جو صلہ رحمی کرنے والوں کی بڑی خصلت جو ہے نا بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کہ وہ لوگ کہ جو ملاتے ہیں اس کو کہ جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. ان کے ساتھ ہم ان کے جو تنگ دستی ہیں ان کو دور کیا جائے کسی طرح بھی ان کی ہماری امداد کر سکے نا. تو حضرت ابو طلحہ اپنا ایک خوبصورت اور گناؤ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں وقف کرو. بجائے کسی کو باہر دینا ہے تو اس کو اپنے ہی رشتہ داروں میں
وقف کر دو. جی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے لڑکوں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا اللہ کی راہ میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو فضیلت ہے وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے. سب سے پہلے جو حق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے. انہیں دیکھو, ان کی مدد کرو. پیسوں سے نہیں کر سکتے تو ویسے ان کا حال پوچھ لو, دل خوش ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ پیسے اگر نہیں دے سکتی ہو, پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں, تو اور کئی معاملات ہیں جن کو آپ اس کی دل جوئی کر کے آپ اس کا کسی کا دکھ ہلکا کر سکتے ہیں. جی. تو ہمیں دوسروں کی طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کر رہا تو ہم بھی اچھائی نہیں کریں گے. جی. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم بھی ظلم کریں گے, بلکہ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے ہم تو بھی اچھائی کریں گے, اور جو کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے. کاش کے ہم سب اس طرح ہوں انشاءاللہ, کاش کے اس طرح ہو جائیں سب, تو کیا ہی بات ہے پھر. تو اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو بھی تم نیکی کرو گے, اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو بھی تم نیکی کے ساتھ ہی پیش آؤ گے. جی میڈم عروج, اب آپ کوئی ہمیں کلام سنائیں. دیدار مدینہ کی طلبگار ہوں آقا, دیدار مدینہ کی طلبگار ہوں آقا, ہو جائے کرم مجھ پہ گنہگار ہوں آقا. ہو جائے کرم مجھ پہ گنہگار ہوں آقا, اور محشر میں شفاعت کو میں کس منہ سے کہوں آج. محشر میں شفاعت کو میں کس منہ سے کہوں آج, نادم ہوں کھڑی در پہ خطا کار ہوں آقا. نادم ہوں کھڑی در پہ خطا کار ہوں آقا. دوبارہ عرض کروں گی کہ محشر میں شفاعت کو میں کس منہ سے کہوں آج, محشر میں شفاعت کو کس منہ سے کہوں آج, نادم ہوں کھڑی در پہ خطا کار ہوں آقا. اور دیکھیں تو میری چشم بریدہ پہ کھلے پھول, دیکھیں تو میری چشم بریدہ پہ کھلے پھول, ہر اشک ندامت سے ثمربار ہوں آقا. ہر اشک ندامت سے ثمربار ہوں آقا. اور طوفان میں گھری کشتی میری کیسے لگے پار, طوفان میں گھری کشتی میری کیسے لگے پار, ساحل سے لگا دیجئے لاچار ہوں آقا. ساحل سے لگا دیجئے لاچار ہوں آقا. اور سوتے میں کبھی نور حرم اترے سرے خواب, سوتے میں کبھی نور حرم اترے سرے خواب, خواہش یہیں طالب دیدار ہوں آقا. سبحان اللہ, خواہش یہیں طالب دیدار ہوں آقا. بہت شکریہ. جی مس قاریہ کنول, قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ یہ قطع رحمی سے مراد یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں, ان کی جو خبرگیری ہے اس میں غفلت برتی جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قطع رحمی جیسے برے اخلاق سے بچنے کی تلقین کی ہے. اور قرآن حکیم میں بھی قطع رحمی کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے, اور قطع رحمی کرنے والوں کو نقصان والا بھی کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے کہ جو قطع تعلق کرتا ہے کسی سے تعلق. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, اور قطع تعلق کرتے ہیں اس سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. استغفر اللہ. اور ایک جگہ فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. سارے میں ہیں جی, سارے میں. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے کہ دنیا میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے, اور قطع تعلق کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ. اب دیکھیں لوگ آپس میں اتنا دشمنی کے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ناراضگیاں سالوں سال چلتی رہتی ہیں. اور ایون کہ کورٹ کچہریوں میں کسی کا زمین کا مسئلہ ہے, کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے, کسی کے کوئی رشتہ داری کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ رشتہ میں نے مانگنا تھا تو آپ نے کیوں لے لیا, آپ نے کیوں رشتہ لے لیا, اس میں بھی یہ رشتہ دار آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ سال جی بالکل. تو اللہ کے لیے آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے اللہ رب العزت نے اس چیز پر لعنت کی ہے. اس کے نصیب تھے, اس کا ہو گیا رشتہ, اب اس سے کیا تمہیں ناراضگی کا ملے گا کچھ. بالکل ایسے ہی ہے. تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, ایسا ہی ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ بے شک رحمت ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص ہو. تو دیکھیں نا, اللہ کی رحمت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے, اس پر رحمت نہیں برستی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں
صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، محبت سے رہنے کا حکم دیا ہے، مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، جی ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح کہ عمارت کے اجزاء کو مضبوط کرنے کے لیے جوڑا جاتا ہے، عمارت میں سے ایک اینٹ اگر نکل جاتی ہے تو وہ گرنے کا خدشہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مسلمان ایسے ہیں عمارت کی طرح ہے کہ ان کی جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں، جیسے عمارت کو جوڑا جاتا ہے نا، سیمنٹ ہو گیا، یہ چیزوں کے ساتھ وہ عمارت کا ایک وہ دیا سامنے نمونہ رکھا ہے، لیکن مسلمانوں کو جوڑ کے ہی رہنا ہے، تو نبی اکرم نے ایسے فرمایا نا کہ اپنے ہاتھوں کو ایسی انگلیوں میں ہاتھ دے کے فرمایا کہ مسلمان ایسے ہیں، جڑے رہنے ہیں۔ اور یہی تو ہے کہ بھئی آج مسلمان اکٹھے ہوں، جڑے ہوں، تو کوئی دوسرا آپ کو کبھی جدا نہیں کر سکتا، جی جدا نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جب اکٹھے نہیں ہیں تو دو اگر لڑ رہے ہیں تو تیسرا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو کوئی ان کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح بتایا ہے کہ ایک جو مسلمان ہے دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک انسان کا جسم ہے نا، تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے، اسے بخار ہوتا ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک انسان جستی کی مانند ہے، کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو دوسرے کو عضو کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ایک مسلمان بندے کو تکلیف ہوگی تو وہ دوسرے کی تکلیف احساس کرے اور اس کو احساس کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی اور قطع رحمی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان کے صدقے میں جو ہمارے رشتہ دار جو ہم سے دور ہیں، بچھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو روٹھے ہیں ان کو ملا دے، محبت جو پیدا ہو بچھڑے جائے، ہیں ان کو ملا دے، جی اپنا بغض ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی شوکت علی ناز صاحب، آپ ہمیں نعت سنا دیں۔ کہ دل کی ہر دھڑکن میں عشق والہانہ آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کی ہر دھڑکن میں عشق والہانہ آپ کا، بے شک، اور جاگتی آنکھوں میں ہے سپنا سہانا آپ کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جاگتی آنکھوں میں ہے سپنا سہانا آپ کا، اور بلبل و گل کی زباں پر ہے ترانہ آپ کا، ماشاء اللہ، بلبل و گل کی زباں پر ہے ترانہ آپ کا، اور ذکر ہے کونین میں روز و شبانہ آپ کا، سبحان اللہ، ذکر ہے کونین میں روز و شبانہ آپ کا، اور پیش حق امت کی خاطر گڑ گڑانا آپ کا، اللہ اللہ اللہ، پیش حق امت کی خاطر گڑ گڑانا آپ کا، اور بخشوا کر آسیوں کو مسکرانا آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بخشوا کر آسیوں کو مسکرانا آپ کا، اور بے سہاروں کے لیے جائے اماں اس دہر میں، بے سہاروں کے لیے جائے اماں اس دہر میں، خانہ کعبہ ہے یا پھر آستانہ آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، خانہ کعبہ ہے یا پھر آستانہ آپ کا، سبحان اللہ، اور اپنے سر کٹوا کے زندہ کر گیا اسلام کو، بے شک، اپنے سر کٹوا کے زندہ کر گیا اسلام کو، محسن انسانیت سارا گھرانہ آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے سر کٹوا کے زندہ کر گیا اسلام کو، محسن انسانیت سارا گھرانہ آپ کا، اور قدسیوں کو یاد ہے اب تک شہ گردوں مکان، قدسیوں کو یاد ہے اب تک شہ گردوں مکان، فرش سے عرش اولا تک آنا جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دوبارہ کہیے گا، قدسیوں کو یاد ہے، قدسیوں کو یاد ہے اب تک شہ گردوں مکان، فرش سے عرش اولا تک آنا جانا آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چلچلاتی دھوپ ہوگی حشر کے میدان میں، اللہ اللہ، چلچلاتی دھوپ ہوگی حشر کے میدان میں، کاش آ جائے میسر شامیانہ آپ کا، آمین اللہم آمین، بالکل آمین کہنا چاہیے، آمین آمین، کہ چلچلاتی دھوپ ہوگی حشر کے میدان میں، کاش آ جائے میسر شامیانہ آپ کا، آمین، اور آپ محبوب خدا ہیں، آپ فخر انبیاء، بے شک، سبحان اللہ، آپ محبوب خدا ہیں، آپ فخر انبیاء، ساری دنیا آپ کی، سارا زمانہ آپ کا، سبحان اللہ ساری دنیا آپ سبحان کی، اللہ، سارا زمانہ آپ کا، سبحان اللہ، اور ناز ساری نسل آدم پر ہے،
एहसान अजीम, नाज सारी नस्ल आदम पर है एहसान अजीम, जुल्मतों में कारवां को रह सुजाना आपका, کیا ظلمتوں میں ماشاءاللہ، کارواں ماشاءاللہ۔ کو رہ سجانا آپ کا، آپ محبوب خدا ہیں، آپ فخر انبیاء، بے شک۔ ساری دنیا آپ کی، سارا زمانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء بہت ہی اللہ، خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے نعت ہمیں سنائی، بہت ہی خوبصورت۔ جی مس عروج، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں سلام کے چند ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی جی بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ کربلا کی خاک پر جب نور کا پرچم کھلا، سبحان اللہ، کربلا کی خاک پر جب نور کا پرچم کھلا، کیا بات، ظلمتوں کے درمیاں صبر و وفا کا دم کھلا، اللہ اللہ، ظلمتوں کے درمیاں صبر و وفا کا دم کھلا، سبحان اللہ، لاش اکبر اٹھایا دل تھا جیسے نوحہ گر، اللہ اکبر، لاش اکبر اٹھایا دل تھا جیسے نوحہ گر، اشک آنکھوں سے بہے اور گریا و ماتم کھلا، اللہ اکبر، اشک اللہ آنکھوں اکبر، سے بہے اور گریا و ماتم کھلا، جس میں اتھر پر لگے تیروں کے گھاؤ دیکھ کر، اللہ اللہ، جس میں اتھر پر لگے تیروں کے گھاؤ دیکھ کر، زخم کی گہرائیوں میں صبر کا عالم کھلا، اللہ اکبر، اللہ زخم اکبر، کی گہرائیوں میں صبر کا عالم کھلا، کیا بات، گھوڑے دوڑے نیزے چمکے اللہ اللہ، خون کا دریا بہا، اللہ ان کا دریا بہا، گھوڑے دوڑے نیزے چمکے خون کا دریا بہا، حضرت عباس کا جب رن میں تھا پرچم کھلا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ، حضرت عباس کا جب رن میں تھا پرچم کھلا، اور کیا عجب شبیر کا تھا عشق دل میں جاں گزیں، کیا عجب شبیر کا تھا عشق دل میں جاں گزیں، ہر شہید حق کے اندر کعبہ اعظم کھلا، اللہ اکبر، ہر شہید حق کے اندر کعبہ اعظم کھلا، اور آ گئی مجھ کو سمجھ قرآن کی نیزے پر عروج، اللہ اللہ، سبحان اللہ، آ گئی مجھ کو سمجھ قرآن کی نیزے پر عروج، عقدہ انوار جب دل پر میرے پہم کھلا، واہ، اللہ عقدہ انوار جب دل پر میرے پہم کھلا، شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، زبردست۔ بہت ہی اچھا، بہت خوبصورت، بہت ہی اچھا آپ نے سلام پڑھا۔ میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں، میں نے نظر سے چوم لی روزے کی جالیاں، دربان نے اگرچہ بڑی روک تھام کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔